وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، امپاورڈ بائی دا قرآن کے 19ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ائمہ اربعہ میں سے تیسرے بڑے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی بہت چھوٹے سے تھے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور آپ کی والدہ نے یتیمی میں آپ کی پرورش کی۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی اور انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی تربیت اور پرورش میں بڑی محنت کی، بڑی توانائیاں لگائی ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ بھی چھوٹے ہی تھے کہ جب انہوں نے ہجرت کی اور اپنے بیٹے کو علم و علماء کے شہر مکہ المکرمہ لے گئی۔ تو یوں امام شافعی رحمہ اللہ کا علمی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تیر اندازی سیکھنی شروع کی، اور جب میں تیر اندازی میں نے سیکھ لی، اس میں ماہر ہو گیا، تو اس کے بعد پھر میں نے عربی لغت، شاعری اور ادب کا علم حاصل کرنا شروع کیا، اور جب میں اس میں خوب میں نے مہارت حاصل کر لی، اس کے بعد میں نے باقاعدہ علم حاصل کرنا شروع کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا کہ جب میں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، اور میری عمر ابھی 10 سال ہی تھی کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ کی جو حدیث کی مشہور کتاب تھی موطا امام مالک، وہ میں نے زبانی یاد کر لی تھی۔ تو کتنا بہترین انداز ان کے اس علمی سفر کا تھا کہ 7 سال کا بچہ اور 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرتا ہے، پھر 10 سال کی عمر میں حدیث کی کتاب حفظ کر چکا ہے۔ اور محترم ناظرین، یہ ممکن ہے آج بھی اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ وہی کوشش اور وہی اہتمام اور وہی توجہ اپنی بچوں کو دیں اور بچوں کو ابھاریں اور ان کو وہ ماحول دیں، تو آج کا بچہ بھی بعید نہیں ہے کہ بہت چھوٹی سی عمر سے اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کو حفظ بھی کر سکتا ہے، متون کو حفظ کر سکتا ہے، حدیثوں کی کتابوں کو حفظ کر سکتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جب تیر اندازی میں مہارت حاصل کی، انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی اور بڑے شاعر بنے بعد میں۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک پوری شاعری کی ان کی کتاب موجود ہے آج بھی جو پڑھی جاتی ہے، جس کے حوالے دیے جاتے ہیں دیوان شافعی کے نام سے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بعد باقاعدہ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، کبار علماء کے حلقوں کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ جو علمی سفر کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے مکہ کے جتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، کبار علماء، ان کی مجالس میں جاتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا یہاں پر مکہ میں علماء سے وہ استفادہ کرتے ہیں، پھر وہ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ میں بڑے علماء کے حلقات میں بیٹھ کر جب وہ علم سیکھتے ہیں، اس کے بعد بالترتیب وہ یمن جاتے ہیں، پھر بغداد جاتے ہیں، پھر عراق جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے علمی سفر کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام بن جاتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یوں تو بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن ان اساتذہ میں سے جو سب سے معروف، مشہور، نامی گرامی استاد ہیں وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ محترم ناظرین، جب امام شافعی رحمہ اللہ کا علمی سفر مکمل ہوتا ہے تو آپ پھر مسند تدریس پر براجمان ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور دور دراز سے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا شروع کرتے ہیں، اور ایک خلق کثیر آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جہاں وہ تعلیم اور تدریس میں، دیگر علوم میں ماہر تھے، وہیں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ قرآن تو آپ نے بچپن میں ہی زبانی یاد کر لیا تھا، اس کے بعد آپ رحمہ اللہ احکام القرآن میں، تفسیر القرآن میں اور معانی القرآن میں بھی ماہر تھے۔ اس لیے سفیان بن عیینہ کے پاس جب کوئی شخص تفسیر کے حوالے سے سوال پوچھنے آتا یا کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ لوگوں تم اپنے سوالات امام شافعی سے پوچھا کرو۔ اسی طرح
ایک اور ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ عز و جل نے شاعری، ادب اور علم القراءات کا علم عطا کیا تھا، یعنی مختلف قراءات میں قرآن پڑھنے میں ماہر تھے امام شافعی رحمہ اللہ۔ اسی طرح امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ تفسیر کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ علم دیا تھا، گویا کہ وہ اس زمانے میں موجود تھے جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یعنی اتنی پختگی، اتنا یقینی علم اللہ عز و جل نے تفسیر کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ خود قرآن مجید کے ساتھ تعلق میں مضبوط نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، انہیں ابھارا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم قرآن زبانی یاد کر لو، کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ تمہارا خاص تعلق ہونا چاہیے، تم قرآن کا علم حاصل کرو۔ یہ وہی بات ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اہل القرآن، وہ قرآن والے لوگ ہیں، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ جو اہل قرآن ہے نا، یہ اللہ عز و جل کے ایک بہت قریبی لوگ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے شاگرد ہیں حسین الکربیسی، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ میں نے کچھ دن گزارے، میں آپ کی صحبت میں رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمہ اللہ تقریباً 1/3 رات قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور اتنی طویل دورانیے پر مشتمل جب آپ قیام اللیل کرتے تھے تو آپ صرف 50 آیت قرآن کی پڑھتے تھے۔ بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ آپ ان آیات کی تعداد 100 تک پہنچے ہو، کیونکہ آپ تدبر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور آپ پھر ان آیات پر رک جایا کرتے تھے کہ جن میں اللہ عز و جل کی رحمت کا ذکر ہو، تو آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ کی رحمت کی دعا مانگتے تھے، ان نعمتوں کی دعا مانگتے تھے۔ اور جہاں پر اللہ عز و جل کے عذاب کا ذکر آتا تو آپ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ ہوں یا دیگر ائمہ جن کے بارے میں اب تک ہم نے بات کی ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، تو اس کے مطابق ان کی پرسنالٹی شیپ ہو گئی تھی، یعنی ان کی زندگی کے اندر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، جو ان کی شخصیت کے اندر وقار، سنجیدگی، متانت، خوبصورتی، خاموش رہنا، سمجھداری، اپنے کام میں پرفیکشن، ایکسیلنس، یہ سارا کا سارا قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے تھا کہ وہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے، قرآن مجید پر تدبر کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، پھر اس کو اپنی عملی زندگی پر لاگو کرتے تھے، اور یوں ان کی شخصیت بڑھ جاتی تھی اور وہ ایک لیڈر کی صورت اختیار کر لیتے تھے، ایک لیجنڈ کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ ابوبکر صدیق سے لے کر امام شافعی رحمہ اللہ تک جتنے بھی ائمہ کے بارے میں ہم نے بات کی، یہ تمام وہ لوگ تھے جو قرآن کو پریکٹس کرتے تھے، قرآن کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، تبھی تو ان کی زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی تھی، اور آج ہم اتنے عرصے بعد بھی انہی کے تذکرے کر رہے ہیں۔ امام شافعی کے ایک اور شاگرد ہیں ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلے حصے میں چونکہ وہ رائٹر تھے، وہ لکھا کرتے تھے، درمیانے حصے میں وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور پھر آخری حصے میں وہ آرام کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جہاں امام شافعی رحمہ اللہ کا قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاص محبت آپ کے دل میں تھی، اور آپ سنت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو اس بات سے منع کیا کرتے تھے کہ وہ امام شافعی کی تقلید کریں، اور آپ کہا کرتے تھے کہ جب میری کوئی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو، اور کہا کرتے تھے کہ اذا وجدتم فی کتابی، اگر تمہیں میری کتاب میں کوئی ایسی چیز ملے کہ جو خلاف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لو اور میری بات کو چھوڑ دو جو میں نے بات کی تھی۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مشہور قول کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ اگر کوئی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اس لیے علماء حدیث کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیثوں کا علم دیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ امام شافعی کی کوئی بات صحیح حدیث کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ،
میری توجہ اس جانب مبذول کرواؤ، میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھاموں گا۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ اگر میری رائے حدیث کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پہ مار دو، یعنی اس سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام شافعی رحمہ اللہ سے حدیث کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، یہ حدیث ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی ناراض ہوئے کہ جب حدیث آ گئی ہے تو امام شافعی کی رائے کی کیا حیثیت؟ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میرے پاس موجود ہو لیکن میرا عمل اس حدیث کے خلاف ہو، جس دن میرا عمل اس حدیث کے خلاف دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا دماغ پھر گیا ہے۔ یعنی اتنا اہتمام، اتنی سنجیدگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، حدیث کے لیے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایُّ السماء تضلنی وأي أرض تقلني إن رويت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ولم أقل به، کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی کہ جب میں خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو روایت کر رہا ہوں اور میرا فتویٰ اس کے خلاف ہو، میرا عمل اس کے خلاف ہو۔ تو محترم ناظرین، یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی کے وہ پہلو ہے جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، تعلق بالقرآن کے ساتھ ہے، تعلق بالسنہ کے ساتھ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی شخصیات کی مزید خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں پر خرچ کرتے تھے، آپ علماء پر، طالب علموں پر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنا حق مہر دیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے 30 حق مہر باندھا ہے، لیکن میں نے اس میں سے صرف 6 دینار دے سکا ہوں، باقی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دے دوں گا۔ تو امام شافعی نے خود سے باقی کے 24 دینار مجھے دیے کہ جاؤ یہ ادا کرو۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ کی سواری کا لگام کوئی شخص پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کو 4 دینار ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، پھر معذرت کرتے ہیں کہ یار معاف کرنا بھائی، میرے پاس اتنے ہی تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوڑا تھا، وہ گر گیا، تو کسی شخص نے اس کوڑے کو اٹھایا، کسی لڑکے نے اپنے کپڑوں سے صاف کیا اور امام شافعی کو پکڑایا، تو امام شافعی خوش ہو گئے کہ کتنا ادب والا لڑکا ہے، اور انعام کے طور پر اس کو 7 دینار دے دیے۔ اور یاد رکھیں یہ جو سخاوت ہے نا، جنراسٹی جو ہے، خرچ کرنے کی صلاحیت، مزاج، یہ قرآن پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جتنا ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اتنا دل کھلتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رمضان المبارک کے اندر آپ نے ضرور سنی ہوگی، رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جتنا آپ قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ تیز آندھی سے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے اثرات ہیں، یعنی جتنا ہم قرآن پڑھیں گے ہماری شخصیت کے اندر خوبصورتیاں، برکات، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی، ہمارا تزکیہ، کنیکشن والا معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا جو یہ خرچ کرنے والا معاملہ ہے وہ بڑا زبردست قسم کا معاملہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک شخص ہیں زبید المزنی، وہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ امام شافعی اپنا سر اٹھاتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، اور اسی بیماری میں امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سر اٹھا کے جواب دیتے ہیں، اور وہ زبید مزنی پوچھتے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں اپنے گناہوں کی طرف جانے والا ہوں، یعنی میں ڈرا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور میری خواہش تو ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور میری خواہش تو ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، لیکن مجھے کچھ نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی اتنا علم، اتنا عمل، شخصیت کی اتنی خوبصورتی، اتنا اللہ کے ساتھ مضبوط کنیکشن، اتنا قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، سنت کا اہتمام کرنے والے، دنیا کو فائدہ پہنچانے والے، وہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں دنیا سے جانے والا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے اپنے گناہوں کا۔ اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا، ان کا شاگرد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان
آپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں ایک شخص کے لیے جس کا نام شافعی ہے، یعنی امام شافعی، تو آپ ان کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے استاذ تھے، تو امام احمد بن حنبل اپنے استاذ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بیٹا، امام شافعی جو تھے نا، امام شافعی، انہو کالشمس للناس، لوگوں کے لیے وہ اتنے مفید تھے گویا کہ سورج، اس نے اپنے علم سے اس دنیا کو روشن کر دیا تھا، چمکا دیا تھا، لوگوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا تھا، اور وہ لوگوں کے لیے یعنی انہو کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للناس، دنیا کے لیے وہ سورج کے مانند تھے اور لوگوں کے لیے وہ عافیت کے مانند تھے، لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، پھر وہ تعریف کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ کل احد مس محبرۃ او قلما الا وللشافعی علی عنقہ منۃ، ہر وہ شخص جو طالب علم ہے جس نے کبھی کوئی کاغذ اٹھایا ہو، جس نے کبھی کسی پین کو ہاتھ لگایا ہو، اس طالب علم کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر امام شافعی کا احسان ہے۔ اور سچ فرمایا رحمہ اللہ نے، امام شافعی رحمہ اللہ کے علم سے آج تک کے علماء استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور آج تک جتنے علماء جنہوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ علماء ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مقام تھا، اور آپ رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ جو طلب العلم ہے افضل من صلاۃ النافلہ، نفلی نماز سے یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے، نفلی نماز سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ من تعلم القرآن، جو بندہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، عظمت قیمتہ، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، ومن تکلم فی الحدیث نما قدرہ، اور جو بندہ حدیث کے علم حاصل کرتا ہے، حدیث پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت وہ پروان چڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ من کتب فی الحدیث قویت حجتہ، جو حدیث لکھنا شروع کر دیتا ہے تو اتھارٹی بن جاتا ہے، علم میں اتھارٹی کی حیثیت اختیار کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو بندہ لغت سیکھتا ہے، عربی زبان کی لغت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اللہ عز و جل بڑا نفیس بنا دیتا ہے، خوبصورت مزاج عطا کر دیتا ہے، کہ بات کرنے کا ایک انداز وہ سیکھ جاتا ہے، اچھا اسلوب سیکھ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من لم یسن نفسہ لم ینفعہ علمہ، لیکن ان تمام علوم کے حاصل کرنے کے باوجود اگر ایک بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت کا اہتمام، یہ فقہ، یہ اس کو پھر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ امام شافعی سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ ہم کیا کریں جب ہم کوئی اللہ کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بعض دفعہ خود پسندی آتی ہے، ریا کے خیالات آتے ہیں، گویا کہ تکبر دل میں داخل ہو رہا ہے، کیا کریں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم 3 کام کرو۔ سب سے پہلے تو یہ سوچو، تھوڑا رک کر سوچو کہ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہو، اور دوسری بات کہ تم کس چیز کی خواہش میں کر رہے ہو، یعنی جنت کی خواہش میں کر رہے ہو، اور تیسرا کام یہ کرو کہ تم یہ سوچو کہ تم کس چیز سے بچنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہو، یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہو۔ تو جب تمہارے سامنے اللہ کی قدر و منزلت آئے گی، اللہ کی عظمت آئے گی، اور جنت کی قیمت آئے گی، اور جہنم کی ہولناکی آئے گی، تو تمہارے دل میں سکون ہو جائے گا، تمہیں قرار مل جائے گا، اور یہ خود پسندی یہ عاجزی میں بدل جائے گی، تم ہمبل ہو جاؤ گے۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی شخصیت کے وہ خوبصورت پہلو تھے جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی کے ان خوبصورت پہلوؤں میں سے جو چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے محترم ناظرین کہ قرآن مجید اللہ عز و جل نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور اس علم کو پھر ہم عمل میں بدلیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، جس طرح سلف صالحین عمل کرتے تھے، اور آج ہمارے لیے وہ روشنی کے مینارہ بن چکے ہیں، نشان منزل بن چکے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، تقسیم کرنا سیکھیں۔ تقسیم کرنا ایک آرٹ ہے، فن ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو اس سے ہماری شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے،
ہمارا دل بدلتا ہے، شخصیت خوبصورت ہوتی ہے، اور جتنا ہم تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں دراصل نتیجہ ہے اس بات کا کہ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا تقسیم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، ورنہ کی کوئی نعمت، کوئی آسانی، کوئی خوشی آپ لوگوں میں آپ کے لیے ممکن ہے تقسیم کر سکے تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ابتدا نہ بھولیں کہ انہوں نے سب سے پہلے عربی زبان سیکھی، عربی زبان میں خوب مہارت حاصل کی، تو اس کے بعد جب علم حاصل کرنے لگے تو چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئی، کیونکہ اس دین کا جو علم ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو عربک میڈیم از ویری امپورٹنٹ میڈیم، کیونکہ اگر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایون قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس عربی زبان کا علم ہونا چاہیے۔ تو عربی زبان کچھ بھی کر کے ٹاسک بنائیں اپنے لیے کہ کتنے عرصے میں آپ سیکھ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سفر شروع کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے 19ویں ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔